جریر، ابصر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے، سلیمان اعمش سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے اپنی سماع کی وضاحت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 301۔ معاویہ بن سلام دمشقی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ ابو قلابہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہونے کی پختہ قسم کھائی اور جس بات پر اس نے قسم کھائی اس میں وہ جھوٹا تھا تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی اس کا عمل ویسا ہی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور کسی شخص پر اس چیز کی نظر پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 302۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کے بارے میں مانی ہوئی نظر اس کے ذمے نہیں ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنا گناہ کے اعتبار سے اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے ایسی قسم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو جھوٹی کھائی اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 303۔ شعبہ نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ نیز سفیان ثوری نے بھی خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی چھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب سے ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یہ سفیان کی بیان کردہ حدیث ہے، اور شعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی، اس روایت میں جان بوجھ کر کے الفاظ نہیں تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ذبح کر ڈالا اسے قیامت کے دن اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا فرمایا یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آدمی نے بڑی زوردار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی طرف جائے گا۔ بعض مسلمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہونے لگے کہ ایسا جانثار کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ بتایا گیا وہ مرا نہیں لیکن اسے شدید زخم لگے ہیں۔ جب رات پڑی تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جو اسلام پر ہے، اور بلا شبہ اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائید کراتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 305۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکرگاہ کی طرف پلٹے اور فریق ثانی اپنی لشکرگاہ کی طرف مڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک آدمی تھا
جو دشمنوں کی صفوں سے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انہیں اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیتا۔ لوگوں نے کہا، آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، میں مستقل طور پر اس کے ساتھ رہوں گا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آدمی اس کے ہمراہ نکلا، جہاں وہ ٹھہرتا وہیں یہ ٹھہر جاتا، اور جب وہ اپنی رفتار تیز کرتا تو اس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ آخرکار وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے جلد مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار سے اپنا پورا وزن ڈال کر خودکشی کر لی۔ وہ پیچھا کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا تھا، اس پر میں نے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے اس کا پتہ لگاؤں گا۔ میں اس کے پیچھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس نے جلدی مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی دستہ زمین پر اور اس کی دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اور خود کو مار ڈالا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 306۔ شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن بصری کو کہتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اسے پھوڑا نکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے کیونکہ اس نے خودکشی کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر حسن نے مسجد کی طرف اپنا ہاتھ اونچا کیا اور کہا، ہاں اللہ کی قسم، یہ حدیث مجھے جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی مسجد میں سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 307۔ شیبان کے بجائے جریر نے بیان کیا کہ میں نے حسن کو کہتے ہوئے سنا، ہمیں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسی مسجد میں یہ حدیث سنائی۔ نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، پھر اسی سابقہ حدیث جیسی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 308۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، کہا، خیبر کی جنگ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا چوری کرنے کی بنا پر آگ میں دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں باہر نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا، متنبہ رہو، جنت میں مومنوں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے، اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی، غنیمت میں ہمیں سونا یا چاندی نہ ملا، غنیمت میں سامان، غلہ اور کپڑے ملے، پھر ہم وادی القریٰ کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جزام قبیلے کے ایک آدمی نے، جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا اور جزام کی شاخ بنو زبیب سے اس کا تعلق تھا، آپ کو ہبہ کیا تھا۔ جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا، اسے دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر
اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا 1 تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 310۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ روایت کرنے والے نے کہا، یہ ایک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنو دوس کی ملکیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ انہوں نے مدینے کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی بیمار ہوا اور گھبرا گیا۔ اس نے اپنے چوڑے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے عالم خواب میں اس سے کہا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اس نے اپنے نبی کی طرف میری ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا، میں تمہیں دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا، مجھ سے کہا گیا، اپنا جو کچھ تم نے خود یہ خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 311۔ عبدالعزیز بن محمد اور ابو علقمہ فروی نے کہا، ہمیں صفوان بن سلیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد یعنی سلمان سے حدیث سنائی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں، ابو علقمہ نے کہا، 1 دانے کے برابر اور عبدالعزیز نے کہا 1 ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا مگر اس کی روح قبض کر لے گی، یعنی 1 ذرہ بھی ہو لیکن ایمان ہو تو نفع بخش ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 312۔ حماد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو، آیت کے آخر تک۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں تو جہنمی ہوں۔ انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو عمرو ثابت کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت انس نے کہا، اس کے بعد سعد ثابت رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس جواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 314۔ جعفر بن سلیمان نے کہا، ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ انصار کے خطیب تھے۔ جب یہ آیت اتری، آگے حماد کی سابقہ حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 315۔ جعفر بن سلیمان کے بجائے سلیمان بن مغیرہ نے ثابت بنانی سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ جب یہ آیت اتری
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، انہوں نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 316۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ جب یہ آیت اتری، آگے گزشتہ حدیث بیان کی لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا، ہم انہیں اس طرح دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد چل پھر رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 317۔ منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 318۔ وکیع نے اعمش کے واسطے سے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 319۔ اعمش کے ایک اور شاگرد علی بن مسیر نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 320۔ ابن شماسہ مہری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نہ دی تھی؟ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا، جو کچھ ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں 3 درجوں یعنی مرحلوں میں رہا۔ پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا، اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ بڑھایا، کہا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے، اور حج ان سب گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے۔ اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا، ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی، میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا۔ جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 321۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جاہلی دور میں مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تھے تو بہت کیے تھے، اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا۔ پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس راستے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں ان کا کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ یعنی ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی پابندی ضروری ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی جو اسلام سے پہلے یہ کام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 322۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا، مجھے ان کا کچھ اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک کام پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔ تحنس کا مطلب ہے عبادت گزاری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 323۔ یونس کے بجائے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول آپ ان اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی، کیا ان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہو تم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو، یعنی تمہارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 324۔ ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، نیز ایک دوسری سند کے ساتھ ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ بھلائی کی چیزیں یعنی کام جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا؟ ہشام نے کہا ان کی مراد تھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جو تم نے پہلے کی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جو نیک کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی عمل نہیں چھوڑوں گا مگر اس جیسے کام اسلام میں بھی کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 325۔ عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ سواری کے لیے دیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔ عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیع نے عامش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت گراں گزری اور انہوں نے گزارش کی، ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 327۔ اسحاق بن ابراہیم اور علی بن حشرم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز
منجا بن حارث تمیمی نے کہا ہمیں ابن مسہر نے خبر دی، نیز ابو قریب نے کہا ہمیں ابن ادریس نے خبر دی۔ پھر ان تینوں یعنی عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابو قریب نے کہا ابن ادریس نے کہا پہلے مجھے میرے والد نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی، پھر میں نے یہ روایت خود انہی یعنی اعمش سے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 328۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری۔ کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر رواں ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور کہا ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت کے ابتدائی معنی منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا اے ہمارے رب، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا اور ہم سے درگزر فرما اور ہم میں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 329۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز یعنی شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الہی کے اس تقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا در آئی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے اس برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ فرمایا میں نے ایسا کر دیا، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 330۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 331۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک اس پر عمل یا کلام نہ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 332۔ مسعر، ہشام اور شیبان سب نے قتادہ سے سابقہ سند کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 333۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک برائی لکھو، اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 334۔ علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھوں گا، پھر اگر وہ اسے کر لے تو میں اس کو 10 سے 700 گنا تک لکھوں گا، اور جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو اس میں اس بندے کے خلاف نہیں لکھوں گا، پھر اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں ایک برائی لکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 335۔ حمام بن منبہ نے روایت کرتے ہوئے کہا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک عمل نہ کرے، پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے 10 گنا لکھ لیتا ہوں، اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے، جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو، بس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر یعنی ایک برائی لکھ لو، اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لیے ایک ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 336۔ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں لکھی جاتی، اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ لکھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 337۔ عبد الوارث نے جعد ابو عثمان سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو رجا اتاردی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث سنائی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ان حدیث میں سے جنہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں، پھر ان کی تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی،
اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی کر ڈالی تو اللہ عز و جل نے اسے اپنے ہاں 10 سے 700 گنا یا اس سے زیادہ گنا تک لکھ لیا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس کا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھی، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو اللہ نے ایک برائی لکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 338۔ جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا۔ جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور یہ اضافہ کیا، یا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے، کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 339۔ سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 340۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 341۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو خالص ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 342۔ سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جو شخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کہے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 343۔ ابو سعید معدب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے اللہ نے، پھر اوپر والی روایت کی طرح بیان کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 344۔ ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پہنچے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 345۔ عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ اسے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ سو جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے۔ یہ حدیث ابن شہاب کے بھتیجے کی بیان کردہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 346۔ عبد الوارث بن عبد الصمد کے دادا عبد الوارث بن سعید نے ایوب سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگ تم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ابن سیرین نے کہا اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، مجھ سے 2 آدمیوں نے یہی سوال کیا تھا اور یہ تیسرا ہے، یا کہا مجھ سے ایک آدمی نے پہلے یہ سوال کیا تھا اور یہ دوسرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 347۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔ باقی حدیث عبد الوارث کی حدیث کی مانند ہے، تاہم انہوں نے سند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر میں یہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 348۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لوگ ہمیشہ تم سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے یہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک دفعہ جب میں مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بد دعائے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ یہ اللہ ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا تب انہوں نے مٹھی میں کنکر پکڑے اور ان پر پھینک کے اور کہا اٹھو اٹھو یہاں سے جاؤ، میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 349۔ یزید بن عاصم نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے، یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 350۔ محمد بن فضیل نے مختار بن فلفل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی امت کے لوگ کہتے رہیں گے یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، یہاں تک کہ کہیں گے یہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 351۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے خبر دی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں حسن بن علی نے زائدہ سے حدیث سنائی، اور ان دونوں یعنی جریر اور زائدہ نے مختار سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، تاہم اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک آپ کی امت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 352۔ معبد بن کعب سلمی نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے، انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 353۔ محمد بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 354۔ اعمش نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ انہوں یعنی وائل نے کہا اس موقع پر
حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا، ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابو عبد الرحمن نے سچ کہا، یہ آیت میرے ہی معاملے میں نازل ہوئی۔ میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا، تب وہ قسم کھا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسی قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس پر یہ آیت اتری، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں، آیت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 355۔ اعمش کے بجائے منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جو شخص ایسی قسم اٹھاتا ہے جس کی بنا پر وہ مال کا حقدار ٹھہرتا ہے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر اعمش کی طرح روایت بیان کی، البتہ اس میں انہوں نے کہا، میرے اور ایک آدمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، ہم ہی جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دو گواہ ہوں یا اس کی قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 356۔ جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے قسم کھائی، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق یعنی جس سے بات کی تصدیق ہو جائے پڑھا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد یعنی میثاق اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر کرتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 357۔ سماک نے علقمہ بن وائل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی حضرموت سے اور ایک کندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرمی یعنی حضرموت کے باشندے نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جو میرے باپ کی تھی، اور کندی نے کہا، یہ میری زمین ہے، میرے قبضے میں ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس زمین میں کوئی حق نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تمہاری کوئی دلیل یعنی گواہی وغیرہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ یہ آدمی بد کردار ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کس چیز پر قسم کھاتا ہے اور یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس سے اس قسم کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ وہ قسم کھانے چلا، اور جب اس نے پیٹ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے، اگر اس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کا مال کھانے کے لیے قسم کھائی تو بلا شبہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 358۔ زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابو ولید سے حدیث سنائی۔ زہیر نے ان ابی الولید کے بجائے حدثنا ہشام بن عبد الملک یعنی ہمیں ہشام بن عبد الملک نے حدیث سنائی کہا۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا، ہمیں ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انہوں نے علقمہ بن وائل سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے پاس دو آدمی ایک قطعہ زمین پر جھگڑتے آئے، دونوں میں ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے دور جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا تھا،
وہ عمر القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف ربیہ بن عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تمہارا ثبوت یعنی شہادت۔ اس نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب فیصلہ اس کی قسم پر ہوگا۔ اس نے کہا تب تو وہ زمین لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ قسم کھانے کے لیے اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کرتے ہوئے کوئی زمین چھینی وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسحاق نے اپنی روایت میں دوسرے فریق کا نام ربیہ بن عیدان با کے بجائے یا کے ساتھ بتایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 359۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو۔ اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا تم اس سے لڑائی کرو۔ اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہو گئے۔ اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں؟ فرمایا وہ دوزخی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 360۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سلیمان نحول نے خبر دی کہ عمر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ثابت نے انہیں بتایا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما اور عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ جھگڑا ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ان کے چچا خالد بن عاص رضی اللہ عنہ سوار ہو کر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 361۔ ابن جریج کے دوسرے شاگردوں محمد بن بکر اور ابو عاصم نے اسی مذکورہ سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 362۔ ابو اشہب نے حسن بصری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے حضرت ماقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو ماقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایا کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 363۔ ابو اشہب کے بجائے یونس نے حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا عبید اللہ بن زیاد حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ اس وقت بیمار تھے اور ان کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگے میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پہلے تمہیں نہیں سنائی تھی۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا نگران بناتا ہے اور موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ رعیت کے حقوق میں دھوکے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ عبید اللہ نے کہا کیا آپ نے پہلے مجھے یہ حدیث نہیں سنائی؟ ماقل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں سنائی یا میں تمہیں نہیں سنا سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 364۔ ایک اور سند سے ہشام سے روایت ہے، انہوں نے کہا حسن نے کہا ہم ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے عیادت کر رہے تھے کہ عبید اللہ بن زیاد آ گیا۔ ماقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر ہشام نے باقی حدیث ان دونوں یعنی ابو الاشہب اور یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 365۔
ابو ملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی تو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرتا وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 366۔ ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے زید بن وہب سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں، ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں بتایا امانت لوگوں کے دلوں کے نہا خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انہوں نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بار سوئے گا تو اس کے دل میں امانت سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان پھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ ایک نیند لے گا تو بقیہ امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان ایک آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ تو وہ حصہ پھول جاتا ہے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا، پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں خاندان میں ایک آدمی امانت دار ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کس قدر مضبوط ہے، کتنا لائق ہے، کیسا عقل مند ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں تم سے کس کے ساتھ لین دین کروں، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو میرے پاس واپس لے آئے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کو میرے پاس لے آئے گا، لیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سوا تم میں سے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 367۔ اعمش کے دوسرے شاگردوں عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 368۔ ابو خالد سلیمان بن حیان نے سعد بن طارق سے حدیث سنائی، انہوں نے ربعی سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہم نے یہ ذکر سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم وہ آزمائش مراد لے رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل، مال اور پڑوسی کے بارے میں پیش آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے یعنی اہل، مال اور پڑوسی کے متعلق امور میں سرزد ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں، لیکن تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے، تیرا باپ اللہ ہی کا بندہ ہے کہ اسے تم سا بیٹا عطا ہوا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح تنکا تنکا ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا یعنی اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا، اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند جس پر پانی کی بوند بھی نہیں ٹکتی، جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے،
قریب ہے کہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تیرا باپ نہ رہے، کیا توڑ دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا، اور میں نے انہیں بتا دیا وہ دروازہ آدمی ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا فوت ہو جائے گا۔ حذیفہ نے کہا، میں نے انہیں حدیث سنائی، کوئی مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں۔ ابو خالد نے کہا، میں نے سعد سے پوچھا، ابو مالک، اسود مربادن سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، کالے رنگ میں شدید سفیدی، یعنی مٹیالے رنگ۔ کہا، میں نے پوچھا، الکوز مجخیہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، الٹا کیا ہوا کوزہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 369۔ مروان فزاری نے کہا، ہمیں ابو مالک اشجعی نے حضرت ربیعی سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، جب حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کر ہمیں باتیں سنانے لگے، اور کہا، کل جب میں امیر المومنین کی مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے اپنے رفقا سے پوچھا، تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھا ہوا ہے؟ پھر مروان فزاری نے ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن مربادم مجخیہ سے متعلق ابو مالک کی تفسیر ذکر نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 370۔ نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراش سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں کون ہمیں بتائے گا؟ اور ان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آگے ابو مالک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انہوں نے ربیعی سے بیان کی، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی تھی، مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں، یعنی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا، اور ان قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع ہوا غربت میں اور پھر غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مکے اور مدینے کے بیچ میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ یعنی بل میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ حماد نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ معمر نے ثابت سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 376۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حذیفہ نے کہا، تب ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے جبکہ ہم 600-700 کے درمیان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 377۔
سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو بھی دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے۔ میں 3 بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 378۔ ابن شہاب زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ عطا فرمایا۔ سعد رضی اللہ عنہ بھی ان میں بیٹھے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اسے کچھ عطا نہ فرمایا، حالانکہ ان سب سے وہی مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں سے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان۔ سعد نے کہا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان، بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا۔ آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنی چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے، میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔ عامر بن سعد کے بھائی محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا کیا لڑائی کر رہے ہو سعد کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 381۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ کسی سہارے کی تمنا کر رہے تھے حالانکہ انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی، اور اگر میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام جتنا طویل عرصہ ٹھہرتا تو ہو سکتا ہے بلانے والے کی بات مان لیتا، یعنی عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 382۔ مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے، اور مالک کی حدیث میں یوں ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی
حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ ابو اویس نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے حتیٰ جازہا، حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے کے بجائے حتیٰ انجزہا یعنی حتیٰ کہ اس کو مکمل کیا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی نشانیاں یعنی معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور وہی مجھے کو دی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، وہ معجزہ بھی ہے اور نور بھی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا اور کوئی دین والا میرا حال سنے پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن، تو جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 386۔ حشیم نے صالح بن صالح ہمدانی سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے اہل خراسان میں سے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا، اے ابو عمرو، ہماری طرف اہل خراسان اس آدمی کے متعلق جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہونے والے کے مانند ہے۔ شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اہل کتاب کا آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس نے اللہ کا جو حق اس پر ہے ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور ایک آدمی جس کی کوئی لونڈی تھی اس نے اسے خوراک دی تو بہترین خوراک مہیا کی، پھر اسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ پھر شعبی نے خراسانی سے کہا، یہ حدیث بلا مشقت لے لو، پہلے ایک آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینے کا سفر کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 388۔ لیث نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، بس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور صالح نے ابن شہاب زہری سے ان کی اسی سند سے روایت نقل کی۔ ابن عیینہ کی روایت میں ہے، انصاف کرنے والے پیشوا عادل حاکم، اور یونس کی روایت میں عادل حاکم ہے، انہوں نے انصاف کرنے والے پیشوا کا تذکرہ نہیں کیا، اور صالح کی روایت میں لیث کی طرح ہے، انصاف کرنے والے حاکم، اور یہ اضافہ بھی ہے حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا، کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہوگا، اور اولو العزم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے فرما رہا ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں کہتے ہیں، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور انہی کے ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔
عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے، ہر صورت میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی، یعنی دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی، لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 391۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسے عمدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی اترنے کے بعد پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ کر امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے، یعنی جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے کرائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے۔ میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے پوچھا، اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائیں گے۔ ابن ذئب نے جواب میں کہا، جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، یعنی تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک یعنی جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ کہا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا، آئے ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ علاء بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، یعنی عمل سے تصدیق نہ کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ ابو زرع، عبد الرحمن اعرج اور حمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی جیسی روایت مذکور ہے جو علاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں، جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔
سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ اسماعیل ابن علیہ نے کہا ہمیں یونس نے ابراہیم بن یزید تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی۔ میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ حدیث اپنے والد انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ وہ مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو، جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس لوٹتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہوا عرش کے نیچے اپنی جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو جاؤ اور جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن سورج چلے گا، لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ جب یہ عرش کے نیچے اپنے اسی مستقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب یعنی جس طرف غروب ہوتا تھا اسی سم سے طلوع ہو، تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں نیکی نہیں کمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 399۔ خالد بن عبداللہ نے یونس سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس کے بعد ابن علیہ والی حدیث کے ہم معنی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400۔